ہم انسانوں نے وقت کو ایک خاص پیرامڈ میں بانٹ دیا ہے، جیسا کہ سیکنڈ، گھنٹے، دن، ہفتے، مہینے، سال اور صدی، اور ان تمام چیزوں کا حساب کتاب رکھنے کے لیے کیلنڈر کا استعمال کیا جاتا ہے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ کیلنڈر کب اور کیسے بنایا گیا، اور کیلنڈر کو بنانے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ آئیے اس ویڈیو میں جانتے ہیں۔ ہزاروں سال پہلے جب مصر میں لوگ کھیتی باڑی کرتے تھے، اس وقت سب سے بڑا مسئلہ موسم کی تبدیلی تھا۔ کبھی فصل پکنے سے پہلے بارش آ جاتی، کبھی فصل پکنے کے دوران ہی، اور کبھی کبھی بارش کے انتظار میں ساری فصل خراب ہو جاتی۔ اس وقت کے لوگ کھیتی باڑی کے علاوہ اپنے تہواروں کے دن بھی فکس نہیں کر پاتے تھے۔ بس یہی وقت تھا جہاں سے انشنٹ ایجپشن نے وقت کو ناپنا شروع کر دیا۔ انشنٹ ٹائم میں لوگ اپنے اندازے اور تجربے کے ساتھ وقت کا تعین کرتے تھے۔ وہ لوگ 2 راتوں کے درمیان کے وقت کو ایک دن سمجھتے اور مہینے اور سال کا پتہ ستاروں کی پوزیشن دیکھ کر لگاتے تھے۔ اس وقت ستاروں کی پوزیشن کا اندازہ لگانا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی تھی۔ زیادہ تر لوگ ستاروں کی پوزیشن نہیں سمجھ سکتے تھے اور اپنا نقصان کر بیٹھتے تھے، جیسا کہ وقت سے پہلے یا وقت کے بعد فصل اگانا۔ اور جو لوگ ستاروں اور سورج کی پوزیشن کو سمجھتے تھے، ان لوگوں نے مل کر دنیا کا پہلا کیلنڈر بنایا۔ اس کا نام مصر کا شمسی کیلنڈر رکھا گیا۔ یہ کیلنڈر تقریباً 4000 سال قبل مصر میں ایجاد کیا گیا، جس میں ایک سال 365 دنوں پر مشتمل ہوتا تھا۔ 365 دنوں کا مطلب یہ ہے کہ زمین سورج کے گرد اپنا چکر 365 دنوں میں مکمل کرتی ہے۔ یہ کیلنڈر 4 سال تک صحیح کام کرتا رہا۔ اس کے بعد موسم میں تبدیلی آنا شروع ہو گئی۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ قدیم مصریوں نے یہ معلوم کر لیا تھا کہ زمین سورج کے گرد اپنا ایک چکر 365 دن میں مکمل نہیں کرتی، بلکہ اس سے کچھ زیادہ وقت لگاتی ہے۔ زمین کا سورج کے گرد ایک چکر 1/4 دن زیادہ ہے، یعنی 365 دن 5 گھنٹے 49 منٹ اور 12 سیکنڈ۔ اس لیے اگر ہر سال میں 365 دن رکھے جائیں تو ہر سال 1/4 یا 1/4 دن کا فرق پڑنے لگ جائے گا، اور کیلنڈر موسموں سے دور ہونا شروع ہو جائیں گے۔ قدیم رومنز جنگ و جہاد، سیاست اور قانون کے میدان میں بہت ہی کامیاب تھے، لیکن اس کے باوجود وہ دیگر تہذیبوں سے کافی پیچھے تھے۔ رومنز حقیقی معنی میں ایک بھی بڑا یا کامیاب سائنسدان نہ پیدا کر سکے، اور جو رومن سائنسدان میں تھوڑی بہت دلچسپی رکھتے تھے وہ یونانی حکمران کے حوالے کر دیے گئے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ رومنز جو کیلنڈر استعمال کرتے تھے وہ مشرق میں بسنے والی اقوام پر بہت بدتر تھے۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ سیاستدان اور دیگر طاقتور رومن شخصیات اپنے ذاتی فائدوں کے لیے رومنز کیلنڈر میں مداخلت کرتے تھے، جس سے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ مزید خراب ہوتا چلا گیا۔ مشہور زمانہ رومی شہنشاہ جولیس سیزر کے دور میں 46 قبل مسیح میں کیلنڈر میں 90 دنوں کا اضافہ کیا گیا تاکہ موسموں کے نظام کو بہتر کیا جا سکے۔ یہ وہ سال تھا جب سال 445 دنوں کا ہو گیا۔ جولیس سیزر نے اسے لاسٹ ایئر آف کنفیوژن کا نام دیا، لیکن عوام کے لیے یہ ایئر آف کنفیوژن ہی رہا۔ اس سال فصل بونے کا پتہ تو لگ گیا، لیکن باقی ریاستی اموار بری طرح سے متاثر ہوئے۔ مثلا لوگوں کے درمیان ہوئے قانونی معاہدے۔ دنیا کا سب سے پہلا کیلنڈر 35,000 قبل مسیح میں بنایا گیا۔ اسے لونی سولار کیلنڈر کہا جاتا تھا، جو کہ سورج اور چاند دونوں کی حرکت کو مد نظر رکھتے ہوئے بنایا گیا تھا، اور اس کیلنڈر کے مطابق سال میں 12 اور 13 مہینے ہوا کرتے تھے، یعنی ایک سال 12 مہینے کا اور دوسرا سال 13 مہینے کا، اور دنوں کی تعداد 353 سے لے کر 385 تک ہوا کرتی تھی۔ اس کیلنڈر کو قدیم مصر میں استعمال کیا جاتا تھا، لیکن یہ کیلنڈر موسموں کی اوقات سے آہستہ آہستہ دور ہوتا گیا۔ اس کیلنڈر کو کافی دفعہ چینج کرنے کے بعد یہ خراب ہوتا گیا، لہٰذا اس کیلنڈر کو لوگوں نے استعمال کرنا بند کر دیا، اور عام عوام بھی ستاروں کی پوزیشن کو سمجھنے لگے۔ قدیم مصر میں یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہا، اور اس کے بعد بنایا گیا رومنز کیلنڈر، جو کہ روم کے پہلے بادشاہ رومیلس نے بنایا تھا۔ یہ لونار کیلنڈر تھا جو صرف چاند کی پوزیشن پر بیس تھا۔ اس کیلنڈر میں صرف چاند کی پوزیشن کو دیکھا جاتا تھا۔ اس کیلنڈر میں پہلے دن کا نام کیلنڈس تھا، جو کہ بعد میں کیلنڈر کہلایا جانے لگا۔ رومنز نے اس کیلنڈر میں مہینوں کے نام اپنے دیوی دیوتاؤں کے نام پر رکھے، جیسا کہ جونو، اپریلس، مارس وغیرہ۔ اس کیلنڈر میں ایک سال میں 12 مہینے ہوا کرتے تھے، اور ہر مہینے میں 29 یا 30 دن ہوا کرتے تھے۔ یہ کیلنڈر آج کے کیلنڈر سے کافی ملتا جلتا تھا، صرف مہینوں کا فرق تھا، لیکن پھر بھی اسے کافی کم لوگوں نے استعمال کیا۔ اس کے بعد جولیس سیزر نے اپنے نام
से जूलियन कैलेंडर बनाया। ये एक सोलर कैलेंडर था जिसे सूरज की हरकत देखकर बनाया गया था। इसमें एक साल के 12 महीने होते थे और एक महीने में 28 से 31 दिन हुआ करते थे। पूरे साल में 52 हफ्ते और एक हफ्ते में 7 दिन होते थे। इसके बाद बनाया गया ग्रिगोरियन कैलेंडर, जिसे आज इंटरनेशनल तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। इस कैलेंडर को अलोलियस लीडस ने बनाया था और पोप ग्रेगरी ने इसे पब्लिक के सामने पेश किया। यही वजह है इसे ग्रिगोरी कैलेंडर कहा जाता है। यह कैलेंडर असल में जूलियन कैलेंडर का नया वर्जन था। ग्रिगोरियन कैलेंडर एक सोलर कैलेंडर है और इस कैलेंडर में साल के 365 दिन, 12 महीने और 52 हफ्ते होते हैं और एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं। नाजरीन, ग्रिगोरियन कैलेंडर में हर चौथा साल लीप ईयर का होता है। आइए पहले लीप ईयर के बारे में जान लेते हैं। लीप ईयर यानी हर 3 साल के बाद फरवरी के 28 दिनों में एक दिन का इजाफा किया जाता है और वो साल 366 दिन का होता है। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि जमीन को सूरज का एक चक्कर पूरा करने में 365 दिन, 5 घंटे और 48 मिनट लगते हैं। इसलिए हर चौथे साल एक दिन का इजाफा किया जाता है ताकि सालों की गिनती में कोई फर्क ना पड़े। आज पूरी दुनिया में ग्रिगोरियन कैलेंडर इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन एक और ट्विस्ट है इस कैलेंडर में। वो ये कि 1752 में सितंबर के महीने के 11 दिन कैलेंडर से गायब हैं। आखिर क्यों, कहाँ गायब हो गए ये 11 दिन? दरअसल सितंबर 1752 तक रोमन जूलियस कैलेंडर का इस्तेमाल किया जाता था। इस कैलेंडर को ब्रिटिश में इस्तेमाल किया जाता था और ग्रिगोरियन कैलेंडर 1582 में लॉन्च किया गया और ये कैलेंडर उस टाइम का सबसे अच्छा कैलेंडर माना जाता था। सितंबर 1752 में ब्रिटिश राजा ने जूलियन कैलेंडर को ग्रिगोरियन कैलेंडर में शिफ्ट करने का हुक्म दिया। इन दोनों कैलेंडर में 11 दिनों का डिफरेंस था और शिफ्टिंग के दौरान 11 दिनों को काट दिया गया, जिसके बाद 2 तारीख के बाद सीधा 14 तारीख बना दी गई। इसके बाद एक और प्रॉब्लम आ गई क्योंकि पुराने कैलेंडर के मुताबिक 1 अप्रैल को नया साल मनाया जाता था और ग्रिगोरियन कैलेंडर के हिसाब से 1 जनवरी को नया साल मनाया जाता था। मजे की बात तो ये है कि आज 1 जनवरी को नया साल मनाया जाता है और 1 अप्रैल को अप्रैल फूल मनाया जाता है। फिर 1752 में अमेरिका और यूरोप ने ग्रिगोरियन कैलेंडर को अपना लिया। जापान ने ग्रिगोरियन कैलेंडर को 1873 में अपनाया और चाइना ने सबसे आखिर में 1949 में अपनाया और इस तरह ग्रिगोरियन कैलेंडर इंटरनेशनल कैलेंडर बन गया और आज दुनिया भर में सारे ममालिक इसी कैलेंडर को देखते हुए अपने त्योहार मनाते हैं।